پلاں گراں ویلی میں نامعلوم ملزمان نے ایس این عرف آسو ساکن پلاں گراں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ ککرالی موقع پر پہنچ گئے۔ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے بعد تفتیش شروع کر دی۔ پنجاب پیٹرولنگ پوسٹ پورٹلا اے ایس آئی پروفیسر عامر منظور سے اتحاد ویلفیئر سٹارز گروپ تھانہ ککرالی ضلع گجرات کی ایڈمنز ٹیم کی ملاقات، اہم مشاورت ہوئی۔ نابالغ بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیا جائے، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل پہ سفر نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے مستحق افراد جو ہیلمٹ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو بروز جمعرات 12 اکتوبر 2023 کو بھمبر روڈ کی مخصوص جگہ منتخب کر کے عصر کے بعد باقاعدہ کیمپ کی شکل میں بھمبر روڈ پر منتخب کی گئی جگہ پر ہیلمٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی تعاون کریں، امانت ایمانداری سے مستحق تک ہیلمٹ پہنچائے جائیں گے۔ علاوہ ازیں جو مستحق ہیں وہ بھی ہم سے پرسنل رابطہ کریں اور اپنا نام نمبر نوٹ کروا دیں، اور جو مخیر حضرات ہیں اگر وہ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے پرسنل رابطہ کریں۔ ڈیرہ کوٹلہ چودھری نعیم رضا کوٹلہ کا ڈیرہ کوٹلہ میں مصروف ترین دن عمائدین حلقہ سے خیر مقدمی اور مشاورتی ملاقاتیں کی سلسلہ دن بھر اور رات گئے تک جاری رہا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس، چیف جسٹس اور درخواست گزار کے وکیل کے درمیان طلب کلامی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت فل کورٹ کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی، نہ ہی رولز بنانے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ موجودہ قانون کے دائرہ کار میں رہ کر رولز میں تبدیلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے بااختیار ہے۔ سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بناتا ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا ہے کہ آئین تو پہلے ہی سپریم کورٹ کو پابند کرتا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق رولز بنائیں، جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت کم ہے، جلدی سے میرے سوالات کا جواب دیں کہ سبجیکٹ ٹولہ کو نکال دیں تو رولز بنانے کے اختیار پر کیا فرق پڑے گا۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ آئین سے آئین و قانون کے مطابق رولز بنانے کے الفاظ ہٹا دیے جائیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جواب آ گیا، اگلے نقطے پر جائیں۔ عالمی بینک نے پاکستان کے نجکاری کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ سیاسی مداخلت یا عدالتوں میں کیسز سے نجکاری کا عمل متاثر ہوگا۔ پاکستانی حکومت کمپنیوں کا منافع جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے کم ہے۔ پاکستانی حکومت کمپنیوں کا 2014 میں منافع جی ڈی پی کے 0.8% تھا اور 2020 میں سرکاری کمپنیوں کے نقصانات جی ڈی پی کے 0.4% کے برابر تھے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کا نجکاری پروگرام 2007 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے رک گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے پاکستان اسٹیل ملز اور ریکارڈنگ فیصلوں سے پاکستان کا عالمی سطح پر معاہدوں کو پاسداری نہ کرنے والے ممالک کے طور پر ابھرا۔ عالمی بینک نے مزید کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی نجکاری پروگرام پر متفق نہیں ہیں اور دوسرے ممالک کی حکومتیں کمپنیوں کو نجکاری پر عدالتوں میں کیسز کا امکان ہے۔ حکومت کمپنیوں کے حصص کو اسٹاک مارکیٹ لائے اور شفاف نجکاری کرے۔ بینک آف اسرائیل کا پہلی بار $30 ارب غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں بینک آف اسرائیل نے پہلی بار $30 بلین غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کیا ہے۔ بینک آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ صورتحال اور مارکیٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے اور صورتحال کے مطابق تمام دستیاب طریقہ کار عمل کے ساتھ کام کریں گے۔ بینک آف اسرائیل نے کہا ہے کہ سویپ میکانزم کے ذریعے مارکیٹ میں $15 بلین تک لیکوڈیٹی فراہم کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بینک آف اسرائیل کے اعلان سے قبل اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی، جبکہ بینک آف اسرائیل کا یہ اقدام حماس کے حملوں کے دوران کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنے کے لیے ہے۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل کا سیل چھوٹا ہونے کا شکوہ، جج کا دیوار توڑ کر کمرہ بڑا کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق آج سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو عدالت سے متصل جالیوں والے کمرے میں لایا گیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے حکم پر چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں بٹھایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی ساتھ کرسیوں پر کمرہ عدالت میں بیٹھے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی وکلاء میں سے سلمان صفدر، نعیم پنجوتھا، شیر افضل مروت موجود تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وکلاء نے سماعت شروع ہوتے ہی ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں کا حوالہ دیا اور سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، جس پر جج نے کہا ہے کہ آپ کے کہنے پر نقل تقسیم کی تاریخ رکھی تھی، ہائی کورٹ کے اسٹے کا کوئی فیصلہ دکھا دیں۔ جج کی جانب سے اسٹے کے فیصلے کے اصرار پر پی ٹی آئی وکلاء خاموش ہو گئے۔